عید کی تعطیلات سے ذرا قبل ملک کی سیاست میں ایک تہلکہ سا مچا جب مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی لندن روانگی کا اچانک معاملہ سامنے آیا۔ یہ طوفان بڑھا اور پھر اس کے بعد خاموشی آ گئی، لیکن بہرحال سیاسی ہلچل جو اس معاملے سے جڑی ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ معاملے میں کبھی بھی تلاطم آ سکتا ہے۔ ان کی رہائی کے متوقع نتائج جو شاید تصور میں تھے وہ آنے ابھی باقی ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو بالآخر لندن جانا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالجین سے گفتگو کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دوران ان کی بہت ہی کلیدی ملاقاتیں ہونی ہیں، گفتگو ہونی ہے، فیصلے ہونے ہیں، معاملات طے ہونے ہوئے ہیں اپنے بڑے بھائی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کے ساتھ ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہوگا ملک کی سیاست کے حوالے سے جب شہباز شریف صاحب لندن ہوں گے اور وہاں ان کی تفصیلی ملاقات جناب نواز شریف صاحب سے ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے جمعۃ الوداع اور عید سے پہلے آخری کاروباری دن، یعنی جب یہ دن تھا، آخری دن تھا، یکایک بالکل ہمارے لیے بھی، میڈیا کے لیے، لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی درخواست پر اچانک سماعت شروع ہوئی اور غیر معمولی طور پر لندن روانگی کا فیصلہ چند گھنٹوں میں آ گیا۔ مگر شہباز شریف جس تیزی سے لندن پرواز کرنے کے لیے ان کو اجازت ملی تھی عدالت سے، حکومت نے اتنی تیزی سے ہی رد عمل کا اظہار کیا۔ جناب وزیر اعظم عمران خان وہ کہ سعودی عرب میں تھے، لیکن ان کی ٹیم حرکت میں آئی اور ناممکن بنا دیا کہ شہباز شریف صاحب عدالتی حکم کے تحت ملک سے باہر جا سکے، اور اس رات انہیں ایئرپورٹ سے قطر ایئر ویز کی فلائٹ پر بیٹھنے سے ذرا پہلے روک دیا گیا اور وہ ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھر لوٹ گئے۔ یہ آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ جس نے ون ٹائم مجھے پرمیشن دی۔ یہ نہیں کہ یہ کو پہلی دفعہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے، بات میں جناب کی بات نہیں، گزارش نہیں، لاجکلی بات ہے۔ آپ نے کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے۔ کس طریقے سے ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا، ایک ہی دن میں ان کا بیان ہوا اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی۔ شہباز شریف صاحب کسی صورت ملک سے باہر نہ جا پائیں۔ وفاقی حکومت پوری طرح سے حرکت میں ہے اور عید کی تعطیلات کے فوراً بعد پہلا کام یہ کیا کہ جناب شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا، اور 3 دن پہلے وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان میں بھی چیلنج کر دیا، جبکہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت اور اپنی روانگی روکنے کے خلاف اپیل کی ہے۔ 26 مئی کو اس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کرے گی، اور اب سے تھوڑی دیر قبل سپریم کورٹ پاکستان کے جو روسٹر سامنے آیا ہے اس کے مطابق 25 مئی کو 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ پاکستان کی حکومت کی اپیل کی سماعت کرے گی، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے۔ اب اس قضیے میں کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا، جہاں پر یہ سماعت 26 مئی کو شروع ہوگی۔ منگل کو سپریم کورٹ اور بدھ کو یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہے۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس علی باقر نقوی نے شہباز شریف صاحب کی درخواست پر اہم سوالات اٹھائے۔ جسٹس نقوی نے شہباز شریف کے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ کے موکل کا نام ECL میں آنے اور لاہور ہائی کورٹ کا حکم سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے پر یہ درخواست قابل سماعت ہے؟ جسٹس نقوی نے یہ بھی پوچھا کہ شہباز شریف کا نام جب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آ چکا ہے تو عدالت کے عبوری حکم پر کیسے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ یہ 2 سوالات جو لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے جو فیصلہ آئے گا یا جو بھی آرڈر آئے گا، یقیناً اس پہ یہ اثر انداز ہوں گے اور اس سے رخ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ آج 4 سدہ گئے جناب شہباز شریف، جہاں بیگم نسیم ولی خان کے انتقال پر تعزیت کی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ انہیں علاج کے لیے ملک سے جانا ہے۔ ان کی روانگی روک کے حکومت نے توہین عدالت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے عمران خان اور ان کی حکومت نے انہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ توہین عدالت تو وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے جیل میں انہوں نے پہلی رات، ان کو پتا تھا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے، پہلی رات انہوں نے مجھے زمین پہ سلایا، ان کے جس کو عمران خان صاحب خود لاہور آئے اور ان کے جو کارندے ہیں خود لاہور آئے، جن کا میں نام بھی لینا اپنا یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا، اور انہوں نے آ کے ڈائریکٹلی انسٹرکشن دی جیل اتھارٹیز کو، ایک کہ اس کو زمین پہ سلانا ہے تاکہ اس کی کمر کو اور تکلیف پہنچے، 2
इसको आम कैदियों के साथ ले जाओ इसको। 3 इसको खाना जो अपना जो जेल में पकता दो। फिर मुझे वो दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे इसलिए कि ताकि मेरी कमर को और तकलीफ पहुंचे। 1.5 महीना 2 महीना मुझे उसमें APC में लेके जाते रहे। उसके बाद अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने मुझे जब मौका दिया तो फिर मुझे वो दूसरी गाड़ी में ले गए। तो मैंने इलाज के लिए अपने चेकअप के लिए जाना था। मेरा टाइम डॉक्टर से हो गया हुआ था, मैं कैंसर सर्वाइव हो गया। और हर मर्तबा, हर जगह, हर मौके के ऊपर चोर डाकू। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। मैं NRO दूंगा। ओ भाई, तुम्हें कौन कहता है NRO दो? शहबाज शरीफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, न सिर्फ ये कि मुल्क की सियासत की इस वक्त वो अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, नून लीग के सदर हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि मुल्क की सियासत में उनकी मौजूदगी, उनका लब लहजा, उनकी गुफ्तगू हमेशा मोतदिल रही है। और इस माहौल में जबकि पिछले 10 महीने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत इंतहाई जारहाना बयानिए की गिर्द घूमती रही है, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, उनका जो अंदाज़ है या जो उनकी हिकमत, सियासी हिकमत हमने देखी है, वो यकीनन एक इंतहाई मोतदिल रही है। और ख़ास तौर पर इदारों के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जनाब शहबाज शरीफ का रवैया जारहाना नहीं रहा है। ये भी देखना होगा कि इस मौजूदा सियासी माहौल में, जिसमें कि यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमातों में से एक है, पंजाब में उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल तय है। हालिया इंतखाबी नताइज ये बात बता चुके हैं। और इस पूरे माहौल में जो सियासी स्पेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, और उसमें अगर उसकी जो मुखासमत है या उसकी जो सख्त रवैये हैं या उसकी जो सख्त बयानिए के नेगेटिव असरात हैं, तो अगर वो तहलील कर सकते हैं तो जनाब शहबाज शरीफ यकीनन उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल अपना उनका तजुर्बा न सिर्फ ये कि सियासत में बल्कि गवर्नेंस में, वो भी एक उनके लिए एक बड़ा एसेट है, और मुस्लिम लीग नून के लिए भी। इसीलिए समझा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है इस दौरान, उसके बाद जो उन्होंने जो स्टेप्स लेने हैं या जो उन्होंने आगे का सफ़र तय करना है, वो यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार हो सकता है अगर वह नवाज शरीफ साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सब गिर लीडर्स को इस बात पर आबादा कर सके कि बीच का रास्ता दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी कामयाबी के लिए माविन साबित हो सकता है अब या इलेक्शन 2023 में। तो यकीनन ये एक बहुत अहम बात होगी, और इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो लोग जो कि इस मौक़िफ़ के हामी हैं, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इससे उम्मीदें लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स और उनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि जी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता निकालेंगे तो आगे पाकिस्तान का भी फायदा होगा और पार्टी का भी फायदा होगा। बहुत से लोग हैं जो विद इन द पार्टी समझते हैं कि जी अगर हम हर चीज एक्सेप्ट करते रहेंगे तो उसके नताइज खराब होंगे, और हुए भी हैं। एक तरफ तो ये है कि जी शहबाज शरीफ जाते, वहाँ नवाज शरीफ से मिलते, सियासी बातचीत होती, और जाहिर सी बात है सियासी बातचीत होती। अब सबसे बड़ा जो मसला है, जो रोकने का मकसद है वो और डिस्क्रेडिट करने का मकसद है कि इमरान खान को हर रोज ये डर खौफ लग गया है कि शायद उनके लिए जो 1 पेज थ्योरी थी वो उस तरह से नहीं रही है। बहरहाल हम फिर कहेंगे कि शहबाज शरीफ हर सूरत में लंदन जाना चाहते हैं, जबकि हुकूमत उनको हर सूरत में रोकना चाहती है। इमरान खान हुकूमत ने कह दिया है कि वो शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगी। दोनों फरीक़ैन अपनी सियासी क़ुव्वत और असर रसूख आजमा रहे हैं, मगर ये दिलचस्प मामला बहरहाल अदालती हुक्म से शुरू हुआ था, और इस क़ज़िये का हतमी ड्रॉप सीन भी अदालत में ही होगा, ख्वाह वो लाहौर हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत, मुस्तक़बिल करीब, मुस्तक़बिल आगे वाले मुस्तक़बिल में शहबाज शरीफ साहब का नाम, किरदार बहुत अहम होगा, और उनका नज़रिया, उनका जो सोच है, यकीनन वो उसका एक बहुत अहम फैक्टर होगा मुस्लिम लीग नून के आइंदा के लाहे अमल पे भी। और देखना यह है कि किस हद तक जनाब शहबाज शरीफ जब अपनी मुशावरत नवाज शरीफ साहब से मुकम्मल कर लेते हैं तो उनकी छाप नुमायाँ होती है मुस्लिम लीग नून की सोच पर और उसके तर्ज़ अमल पर। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चोटी के रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाजिश अयाज सादिक साहब, ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब फ़िलहाल तो नहीं जा पाए, लंदन नहीं जा पाए, हुकूमत ने अपनी पूरी क़ुव्वत लगाई है कि वो ना जा पाएँ, लेकिन बहरहाल एक तो ये कि वो उनको डॉक्टर से भी मिलना था, और ज़ाहिर है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट मुशावरत होनी है,
اور اس وقت جو ملک کی سیاست ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، لیکن پچھلے 8-9 مہینوں کے دوران یہ بڑا جارحانہ رویہ رہا تھا، اور اب شہباز شریف صاحب کی آمد سے یا ان کی رہائی سے یہ ایک نئی سمت کا تعین ہونے والا ہے، یا یہ کہ ایک معتدل سمت کا تعین ہونے والا ہے؟ کیا یہ اندازہ لگانا یا یہ تجزیہ کرنا درست ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے پرفارم کر کے دکھایا، کوئی تھکی ہوئی چھپی چیز نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کا وے آف گورننس کیا ہے، پرفارم کر کے دکھایا ہے، چاہے وہ پاور پلانٹ ہوں، چاہے وہ پروجیکٹس ہوں، جو بھی پروجیکٹ انہوں نے ہاتھ میں لیا اس میں انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ اب خوفزدہ جو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ہے وہ اس سے ہے کہ ان کی 3 سالہ گورننس جو ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ سے سب سے زیادہ کمزور نااہل اگر گورننس ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے۔ ان کا سارا ایمفسس جو ہے نہ وہ اکانومی پہ ہے، نہ اپنے لوگوں کی کرپشن روکنے پہ ہے، اور نہ گڈ گورننس پہ ہے۔ ان کا صرف ایک ہی ہے کہ جی یہ لوگ برے ہیں، ان لوگوں نے لوٹ لیا، یہ کر لیا، جبکہ ثابت ایک تو کچھ نہیں ہوا، اور دوسرا جو شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی ہے اس میں جو ججمنٹ ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اس میں منی لانڈرنگ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو روک رہے ہیں، بٹ اب ایکٹیویٹی کامران خان صاحب اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ اب آپ اگر پوری صورتحال دیکھیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ بن رہا ہے، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اس لیے بھی بن رہا ہے کہ ایک تو جہانگیر ترین صاحب کا جو ایشو ہے وہ میرا خیال ہے ایک مائنر ایشو رہ گیا ہے۔ اب رہ گیا ہے کہ جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم رہے تو ہم خود بھی ڈوب جائیں گے۔ لیکن ایاز علی صاحب، یہ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ سیاسی موضوع ہے، اور یہ سیاسی اس وقت سبجیکٹ بھی ہے، لیکن اس وقت میری دلچسپی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آئندہ کی سیاست میں شہباز شریف صاحب کا کردار، اور ظاہر ہے کہ یہ کردار جو ہے یہ اب نمایاں ہو کے بھی سامنے آئے گا، اور کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، ان کی سوچ، ان کی جو فکر ہے، جو ان کا انداز ہے، تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے۔ تو اس کے ہم اثرات آگے دیکھیں گے، اور پھر اس کے اگر یہ ایک تلخی اور ایک بہت شدید تلخی کا جو ماحول رہا ہے پچھلے 8 مہینوں میں وہ زائل ہوتا ہے تو نون لیگ کو اس کا ظاہر ہے کہ سیاسی فائدہ تو ہوگا۔ کامران صاحب، اب شہباز شریف صاحب نے جو اپنی ایکٹیویٹی شروع کی ہے، انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ بھی ملنا شروع کیا ہے، پارٹی کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور پیر والے دن 24 تاریخ کو 7 بجے انہوں نے ایک عشائیہ رکھا ہے اسلام آباد میں اپوزیشن کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اور وہ چند لوگوں کا، جس میں کہ یہی ملک کی صورتحال پہ ڈسکشن ہوگی۔ اس میں JUIF کے بھی لوگ ہیں، انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ میں نے خود انویٹیشن ایکسٹینڈ کی ہے بلاول صاحب، زرداری صاحب اور ان کی جماعت کو بھی، اور باقی بھی، تو ہم وہاں بھی یہ بیٹھ کے جو ڈسکشن ہوگی، اور یہ جو ہے ایاز صادق صاحب، یہ PDM کی میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک جنرلی اپوزیشن پولیٹیشنز کی میٹنگ ہے، ناٹ نیسیسریلی PDM میٹنگ۔ جی نہیں، دس از ناٹ PDM، دس از پارلیمنٹ کی، جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو اپوزیشن کے ممبران ہیں، جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، سینئر لیڈرز، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹری لیڈرز اور ایک 2 MNA اور سینیٹرز ہیں، تاکہ بیٹھ کے کوئی برین سٹارمنگ ہو، حالات حاضرہ پہ ڈسکشن ہو۔ کیونکہ یہ اہم ہے نا ایاز صادق صاحب کہ PDM نے جنم لیا، شہباز شریف صاحب کی قید جس وقت ہو گئی مور اور لیس اسی وقت، اور جب شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے تو PDM ٹوٹ گئی تھی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سب سے امپورٹنٹ پارٹی نکل گئی، ایک اور امپورٹنٹ پارٹی نکل گئی، تو PDM شروع اور ختم ہو گئی اس دوران جبکہ شہباز شریف صاحب قید میں تھے۔ تو اب جو ان کی ایفرٹ ہے وہ ایک جنرلی اپوزیشن پولیٹیشنز کے ساتھ وہ ایک راہ و رسم رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، انہوں نے ابھی تو صرف پارلیمنٹ کے حوالے سے رکھی ہے، یہ PDM کی تو میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے، مگر وہ اگلے چند دنوں میں ہوگی۔ مگر یہ چونکہ صورتحال ہے، انٹرنیشنل صورتحال بھی ڈسکس کریں گے، اور جو پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی، اور یہ پھر مل بیٹھ کے
جب انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور ANPV جو کہ PDM میں کچھ تلخیاں اور ناراضگی ہو گئی تھی، انشاءاللہ جب وہ بھی تشریف اگر لے آئیں گے تو پھر یہ اچھی سے حاصل بحث بھی ہو جائے گی، ڈسکشن بھی ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ پھر جاری رہے گا اس کے بعد۔ اچھا، یہ جو آپ کے ہاں ایک اور جنرلی بھی ہے ایک پرسیپشن ہے اور آپٹیمزم ہے، جیسے کہ ابھی محمد زبیر بھی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب اس معاملے میں بہت ہی کیونکہ معتدل بھی ہیں، وہ بیچ کا راستہ نکال لیں گے، اور بیچ کا راستہ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ تو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے، لیکن بہرحال نون لیگ میں بہت سخت گیر رویے کی بھی شخصیات موجود ہیں، تو یہ بیچ کے راستے کی جو کاوش ہے، آپ کے خیال میں یہ ٹھوس ہے؟ جی، انہوں نے شہباز شریف صاحب یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے پالیٹکس تو آرٹ آف بینگ ان کانٹیکٹ اور رستہ بنانے کا ہے، اور رستہ بنانے کا جو بیسٹ پوزیشن ہوگی کہ رستہ کس طرح بنانا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں ان کی پوزیشن اور بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس میں جس میں مین کردار PTI اور عمران خان صاحب کی حکومت کا ہے ان کی گورننس کے حوالے سے، اور باقی ہماری پارٹی بھی اور میرا خیال ہے دوسری جماعتیں بھی، JUIF بھی، پیپلز پارٹی بھی، یہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے وہ گین کر رہے ہیں ان حلقوں میں جہاں پہ ہمیں یہ 2018 میں جو کچھ بھی ہوا اس کے حوالے سے۔ تو پولیٹیکل ایک طرف سے الیکٹرل میں اسٹینڈ آنا، دوسری طرف سے پھر یہ خوفزدہ جو ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کہ ہماری کسی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اس طرح حکومت خوفزدہ ہے۔ حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ پالیٹکس میں تو کانٹیکٹ رکھنا ضروری تھا، اور یہ انفارچونیٹلی پارلیمنٹ میں بھی لیجسلیشن کے حوالے سے بھی PTI نے جو جس طرح کا رویہ رکھا ہے اس کی وجہ سے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے پارلیمنٹ کو بھی، انفارچونیٹلی بہت انفارچونیٹ ہے، جبکہ بہت آسانی سے ایک وقت۔ لیکن ایاز صادق صاحب، یہ تمام مسئلوں کا حل بہرحال پارلیمنٹ میں ڈھونڈنا ہوگا، قانون سازی بہرحال پارلیمنٹ میں ہونی ہے، چاہے وہ انتخابی اصلاحات ہوں، چاہے وہ نیب اصلاحات ہوں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، پارلیمنٹ ہے اور اس میں آپ لوگ سب موجود ہیں، تو پھر بہرحال پارلیمنٹ کو تو ریوائیو کرنا ہوگا، جس کو کہ بڑا ایک ایمبیولنٹ رویہ رہا ہے نون لیگ کا، کیونکہ ہر وقت یہ کہا گیا کہ اب فوراً استعفے دے دیں گے، اور استعفے دے دینے چاہیے، پھر الیکشن بھی لڑا، پھر ایک ایک سیٹ کو پروٹیکٹ بھی کیا، پارلیمنٹ کے ممبرز بھی ہیں۔ یہ جو ایک ابہام ہے، شدید ابہام ہے، یہ میری توقع یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں یہ کم از کم زائل ہوگا۔ جی، اب تو آئی تھنک اس پہ اور سوچ ہوگی، مگر چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب ریزگنیشن ہوں گی تو جب ہم اپوزیشن کی ساری جماعتیں جب دیں گی تو تبھی ہم اس کو مسلم لیگ نون بھی دے گی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں ہم چاہتے ہیں لیجسلیشن ہو، ہم چاہتے ہیں بہتری آئے، ہم چاہتے ہیں پارٹیسپیشن ہو، مگر پارلیمنٹ کا ایک رن کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایڈجرنمنٹ موشن یا 259 کے تحت بحث کرنے کے لیے اپوزیشن نے موو کیا ہے تو پھر اپوزیشن اس میں 2 گھنٹے کی تقاریر کر کے اور منسٹر وائنڈ اپ کرتا ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ اپوزیشن سے ایک ممبر بولا، اس کے بعد وہ مائک چلا جاتا ہے گورنمنٹ کے پیجی اور وہ گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو کبھی یہ نہیں ہوا کہ مجھے بھی پتا ہے 2002 سے ساتھ امیر حسین صاحب سے فہمیدہ مرزا صاحب آتی، میں بھی تھا، کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس جب اٹھتے ہیں تو جو کاروائی ہوتی ہے روک کے ان کو مائک دے دیا جاتا ہے۔ یہاں انفارچونیٹلی لیڈر آف دا اپوزیشن کو مائک ایک نہیں کئی دفعہ ڈینائی کیا گیا ہے، یہ کبھی ہوتا نہیں، اور اس لیے وہ ماحول ایسا بن جاتا ہے جس میں کہ یہ کام نہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 5 دن ورکنگ ہوتے ہیں، ہمارا پیر والے دن سیشن ہوتا ہے، منگل بدھ چھٹی ہوتی ہے، جمعرات جمعہ سیشن ہوتا ہے، جمعہ ویسے ہی ہاف ڈے ہوتا ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی، جبکہ باقی اگر آپ دیکھیں پچھلی 3 جو پارلیمنٹ تھی اس میں بڑا ریئر ہوتا تھا کہ بیچ میں 2 دن کی بریک کی جائے، اور 5 دن یوٹیلائز کیے جاتے تھے، لیجسلیشن ہوتی تھی، وہ نہیں ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی،
महंगाई के ऊपर, तो बेशुमार इश्यूज के ऊपर होती है। लेकिन ये तो सॉर्ट आउट किया जा सकता है ना, आप और पीटीआई या स्पीकर के फोरम पे ये चीज़ें तो सॉर्ट आउट की जा सकती, बड़ी जायज़ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी ये शिकायत भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, मगर ये तो दिस कैन बी वर्कड आउट। खान साहब 3 साल में तो नहीं हो सकी, बहुत कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वहाँ चूंकि इनके पास कुछ बेचने को नहीं है, इनके पास सिवाय गालम गलोच के कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं कि शायद हम यही करेंगे। अब वो बयानिया पिट गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जनाब अयाज सादिक हमारे साथ थे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी निसार